ایک بیماری جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے اور پڑھا لکھا طبقہ، دیندار طبقہ اس کے اندر ملوث ہے، جبکہ یہ بہت بھیانک چیز ہے کہ کسی بھی غلط چیز کے اندر جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، اس میں دینداروں کا ملوث ہونا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی تباہی کا اشارہ ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ دکان اور مکان کاروبار کو شروع کرتے وقت جو ہے فیتا کاٹتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ریبن کاٹتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان اس کو خوب جو ہے کرتے ہیں، اور پڑھا لکھا طبقہ مولوی حضرات بھی اس میں ملوث ہیں، جبکہ شرعی اعتبار سے اگر آپ اس کا حکم دیکھیں تو اس کا حکم کیا ہے وہ جاننے کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ ہماری شریعت مکمل ہے، دین ہمارا مکمل ہے، اور اس میں ہر چیز کا طریقہ موجود ہے۔ آپ اس سے سوال تو کریں، آپ اپنے دین سے سوال تو کریں، آپ کو ہر چیز کا جواب ملے گا۔ الحمدللہ ہمارا دین ایسا ہے، کہیں پر بھی وہ ہمیں خاموش نہیں چھوڑتا، کہیں پر بھی ہمیں وہ لاوارث نہیں کرتا، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دکان اور مکان کاروبار کو کس طرح شروع کرنا ہے، کیسے ان میں آپ کو قدم رکھنا ہے، وہ بھی ہمارا دین ہمیں سکھلا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم جیسی بابرکت کتاب ہمیں دی ہے، اس سے زیادہ برکت کسی چیز میں ہے، آپ اس سے ابتدا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے کہا ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو۔ بھئی یہ کیا ہے؟ یہی تو تعلیم ہے، اور کیا تعلیم ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ ریبن کاٹ رہے ہیں، انگریزوں کے طریقے پر، غیروں کے طریقے پر آپ چل رہے ہیں۔ غیروں کا طریقہ ہے، علماء کرام نے صاف لکھا ہے، غیروں کی تعلیم ہے، تشبہ بالکفار ہے، اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی طریقوں کو، اپنی تعلیمات کو زندہ کرنا چاہیے، حضور کے طریقے کو زندہ کرنا چاہیے۔ آپ دکان کاروبار میں جو ہے آغاز کریں، کسی اللہ والے کو بلائیں، بزرگ کو بلائیں، عالم دین کو بلائیں، اس کے ذریعے آپ قرآن کریم کی تلاوت کروا کر کے آغاز کر سکتے ہیں، تو اس سے برکت بھی ہوگی، آپ کی تعلیم بھی زندہ ہوگی۔